علی بھائی اگلا سوال ہے، قرآن حکیم کی وہ کون سی آیت مبارکہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم وآلہ پر وسلم۔ سب سے پہلے نازل ہوئی؟ اسی طرح وہ کون سی آیت مبارکہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ سب علیہ سے وآلہ آخر میں وسلم۔ نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے کوچ فرما گئے؟ انا للہ و انا الیہ انا راجعون۔ للہ و انا الیہ راجعون۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دیکھیں جی، جہاں تک تو ابتدائی آیات کا تعلق ہے تو اس پہ تو پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کا بھی، اہل تشیع کا بھی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدہ ختیجہ کے حوالے سے، جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے روایت کی ہے کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی کا جب 40واں سال آیا تو آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، اور سیدہ ختیجہ آپ کو کھانا باندھ کے دے دیتی تھی، آپ غار ہرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ مکے کے بالکل قریب ہے، نظر بھی آتا ہے وہاں سے وہ ہرا کی پہاڑی۔ تو پھر آپ کچھ دن وہاں مشغول رہتے تھے عبادت میں، اسی دوران اس غار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آ گیا۔ پہلے تو اس حدیث سے یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ علیہ السلام اپنا زاد راہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کئی سال تک کھائے پیے بغیر زندہ رہے، تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں اور سب فراڈ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کرامت بھی اسے بتاتا ہے تو یہ کرامت بھی نہیں ہے، استدراج ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑا کون اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کس کی کرامات ہو سکتی ہیں، معجزات ہو سکتے ہیں۔ تو ایک دن جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں سامنے آئے اور غار میں اچانک ظاہر آئے، تو نبی علیہ السلام اس سے گھبرائے تو اور کہنے شروع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا انہوں نے، اقرا، آپ پڑھیے۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، بلکہ فرمایا، ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر اس نے آپ علیہ السلام کو یوں اپنے ہاتھوں میں لے کے بغل گیر ہوا اور زور سے بھینچا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں انتہائی زور سے، جس کی مجھے تکلیف بھی محسوس ہوئی۔ پھر چھوڑا اور کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ تو میں ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے، اگر آپ اس قرآن کے نزول سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اگر آپ جانتے ہوتے تو یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی۔ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ 3 دفعہ جب اس طرح ہوا تو پھر نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا تو پھر انہوں نے پڑھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات، یہ پہلی وحی تھی جو سورۃ علق پارہ نمبر 30 میں 96 نمبر پہ آ رہی ہے سورت ترتیب میں قرآن کی، لیکن نازل ہونے میں پہلی 5 آیات اس کی نازل ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، آپ واپس آئے، سیدہ ختیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، تو سیدہ ختیجہ نے کہا کہ آپ مہمان نواز ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ تو اتنے داد رسی کرنے والے ہیں، لوگوں کے کام آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے کزن تھے سیدہ ختیجہ کے۔ انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا کہ یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، تو آپ کو عنقریب اللہ تعالیٰ رسالت کے منصب کے اوپر فائز کرے گا۔ پیدائشی تو آپ تھے پیغمبر، لیکن مبعوث بعد میں ہوئے۔ اس وحی سے آپ صرف نبی بننا آپ کا مبعوث ہونا ہوا۔ رسول تو اس وقت ہوں گے جب آپ کو بھیجا جائے گا امت کی طرف۔ تو جب آپ اس طرح کا اعلان کریں گے تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ اور اس نے پھر ایک بات کی کہ یہ مکے کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ سے پہلے بھی جس نے بھی توحید کی بات کی ہے نا، اس کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ آج اگر توحید کی بات کے اوپر ہزاروں کے مجمع اکٹھے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو کہتے ہیں یار اے بندہ صحیح گل کرتا ہے، دیکھو کسی کے خلاف نہیں بول رہا، تو سمجھ لیں یہ وہ توحید نہیں ہے جو پیغمبروں نے بیان کی ہے۔ کڑوی توحید جو ہوگی نا، جو لوگوں کو چبھتی ہوگی، وہ صحیح والی توحید ہوگی۔ کیونکہ آج کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے کسی پیغمبر سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسا ہو گیا کہ اس سے لوگ توحید سن رہے ہیں اور نوح علیہ السلام سے نہیں سن رہے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ والی توحید بیان کر رہا ہے جس کی توحید کو بیان کرنے سے دنیا میں کوئی چینج ہی نہیں آ سکتی۔ چاند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنائے، تو سارے مانتے ہیں۔ لیکن اسی شخص سے کہیں کہ ساتھ یہ کہہ دو کہ یہ قبر والے سے نہیں مانگنا، یہ کچھ نہیں کسی کو دے سکتا، یہ تو خود محتاج ہے تمہارا، تو دیکھیں اس کو کس طریقے سے
اسے ممبر سے کھینچ کے نیچے اتار لیں گے، مرمت کر دیں گے اس کی. تو یہ وہ توحید ہوگی جو پیغمبروں والی ہے. بہرحال اس سے یہ ثابت ہو گیا بخاری مسلم کی اس حدیث سے کہ پہلی 5 آیات، اہل تشیع بھی یہی مانتے ہیں کہ یہ پہلی 5 آیات ہیں جو ابتدائی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی. اس کے بعد پھر فترت کا پیریڈ آ گیا کچھ عرصے کے لیے وحی میں. پھر سورۃ المدثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو پھر اعلانیہ حکم ہوا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی تکبیر بلند کریں لوگوں کے سامنے. وہ بھی بخاری میں حدیث آتی ہے. ابتدائی آیات پہ تو سارے متفق ہیں، مسئلہ ہے آخری آیات. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. یہ مجھے ای میل میں بھی لوگوں نے بھیجا تھا، آپ لوگوں نے جو سوال کمپائل کر کے دیے اس میں بھی آیا کہ آخری آیات کون سی ہیں اور آخری صورت کون سی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے متفقن علیہ ہے دونوں کے اندر. سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام پہ جو آخری آیت نازل ہوئی ہے نا، وہ آیت ہے کلالہ کی وراثت سے متعلق، جو سورہ نساء کی آخری آیت ہے، کہ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی. یعنی جس کے نہ ماں باپ ہوں، نہ بیوی بچے ہوں، نہ اولاد والا معاملہ نہیں، کلالہ. وہ آخری آیت ہے سورہ نساء کی، یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی. اور اسی حدیث میں برا بن عازب کے الفاظ ہیں کہ آخری سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ التوبہ ہے نبی علیہ السلام کے اوپر. یہ ایک صحابی کا موقف ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ مرفوع حدیث ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. دوسری طرف آ جائیں تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو آخری آیت نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی نا، وہ ہے آیت ربا، جس میں سود کی حرمت کا بیان آیا. وہ اکٹھی چند آیات ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 کے اوپر اس کی کنکلوژن ہوئی ہے. اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں بھی ابن عباس کا یہ قول لیا ہے اور پوری سند کے ساتھ بھی لیا ہے. لیکن چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے نا امام بخاری نے یہ اشارہ دے دیا کہ امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے کہ قرآن کی جو آخری آیت ہے نا وہ یہ والی ہے. اچھا، شیعہ کے اندر بھی اسی آیت کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے. اکثر کا موقف یہی ہے. اور اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے تفسیر تبری، اس میں بھی یہی ملتا ہے کہ قرآن کی آخری آیت جو نازل ہوئی ہے نا، وہ یہ آیت ربا، سود کی حرمت والی، اور یہ جو کٹھی آیات ہیں اس میں جو 281 نمبر آیت ہے، یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سود کی حرمت والا معاملہ شروع ہوا ہے نا آیت نمبر 274 سے. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، یہاں سے ترغیب دلاتے ہوئے پھر اس میں یہ آیات بھی آئی ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے جیسے شیطان نے مس کر دیا ہو. اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. پھر اس میں جو آخری آیت آیت ربا کے کانٹیکسٹ میں ہے نا، وہ یہ ہے 281. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈر جاؤ اس دن کے معاملے میں جب تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر اس دن ہر جان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. کتنی سٹرونگ آیات ہے. اس رب کا تقوی اختیار کرو کہ تمہیں مرنے کے بعد جس کی طرف لوٹایا جانا ہے، اور پھر اس دن قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے تھے، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. یہ آیت ہے جی قرآن کی آخری آیت جو سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 281 ہے. یہ ابن عباس کا موقف ہے اور یہی سٹرونگ لگتا ہے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ آخری سورت جو نازل ہوئی ابن عباس کا موقف ہے وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس میں بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر تھی. تو لیکن اس میں بھی تطبیق بنانی پڑے گی، کیونکہ اس میں تو ہے کہ جب فتح آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ فتح مکہ ابھی تک نہیں ہوئی. تو فتح مکہ کے بعد بھی قرآن نازل ہوا ہے، اگرچہ تھوڑا ہوا ہے لیکن ہوا تو ہے، اور یہ تو فتح مکہ سے بھی پہلے کی ہے. تو سورہ التوبہ جو ہے اس میں تو کئی آیات فتح مکہ کے بعد ہی ظاہر نازل ہوئی ہیں، کوئی غزوہ تبوک تو بعد میں تھا. تو اس میں آپٹیمل سلوشن یہی ہے کہ
پوری سورت کے طور پہ جو آخری سورت نازل ہوئی ہے نا وہ سورہ الفتح ہی ہے، کیونکہ سورہ التوبہ مکمل بعد میں نازل نہیں ہوئی، سکیٹرڈ فارم میں ایز اے سورت یکمشت پوری سورت اکٹھی جو نازل ہوئی ہے نا آخری سورت وہ سورہ فتح ہے، سورہ اذا جاء نصر، سورۃ النصر، سورہ فتح نہیں، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور باقی جو ٹکڑوں کی فارم میں ہوئی وہ سورہ التوبہ ہے، ظاہر ہے غزوہ تبوک کا اس میں موجود ہے ذکر، اور وہ تو نبی علیہ السلام کا 9 ہجری کا آخری غزوہ ہے۔ اب رہ گی وہ آیت جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ آخری نہیں ہے، اس میں تو صرف یہ بتایا گیا کہ دین مکمل ہوا ہے، یعنی شریعت مکمل ہوئی ہے، باقی تو کئی چیزیں چل رہی تھی نا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے آخری حج کے موقع پر نازل ہوئی ہے کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین آپ پہ مکمل کر دیا، تو اس کے بعد بھی آپ 2.5-3 مہینے تو دنیا میں آپ نے گزارے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان احادیث میں نہیں ملتا یہ آخر میں نازل ہوئی ہے، یہ ضرور ملتا ہے کہ یہودی آ کے کہتا ہے، بخاری مسلم میں الفاظ ہے، امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مناتے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کب نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، وہ 9 ذی الحجہ ہی کا تو دن تھا، یعنی یوم عرفہ تو پہلے عید کا دن تھا۔ اور ترمذی میں موجود ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں پہلے ہی اس دن 2 عیدیں دی تھیں، ایک جمعے کا دن عید کا دن اور دوسرا یوم عرفہ کا دن عید کا دن، 2 عیدیں اس دن جمع تھی جس دن یہ آیت نازل ہوئی کہ دین مکمل کر دیا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کتاب مکمل ہو گئی ہے، دین مکمل ہوا، جو شرعی احکام بیان کرنے تھے وہ بیان کر دیے۔ لہٰذا اس کے بعد اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہے سورہ توبہ کے آیت کے کانٹیکسٹ میں یا کسی اور صورت کے کلالہ کے اعتبار سے، کیونکہ بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ کلالہ والی آیت ہی آخری لگتی ہے آیت، تو وہ بھی اپنے کا درست ہے۔ آخری آیات اور آخری صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے، جتنا کچھ تھا میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ پہلی کے اوپر سب متفق ہیں، آخری کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ اب اختلاف بھی بڑی نوعیت کا ہے، وہ دونوں طرف جو احادیث ہیں وہ بخاری مسلم کے اندر ہے، تو اس طریقے سے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان ساری باتوں سے پتہ چلا کہ اسلام میں اس چیز کی اہمیت نہیں ہے کہ کون سی آیت اور صورت پہلے نازل ہوئی ہے، کون سی بات، اصل یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ پورا قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہاں سر جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام ایمن، آپ کو پتہ ہے نا نبی علیہ السلام سینئر خاتون تھی، نبی علیہ السلام ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جب نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو سیدنا ابوبکر عمر نے ایک دن پلان کیا کہ نبی علیہ السلام اس بوڑھی اماں کے پاس جایا کرتے تھے، ہم بھی جاتے ہیں، سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن چکے ہیں، حضرت عمر کو سال لے کے ان کے گھر گئے، آگے گئے تو سیدہ ام ایمن جو ہیں وہ رو رہی تھی نبی علیہ السلام کے غم میں کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ اماں یہ رونے کی کیا بات ہے، اللہ کے نبی کو تو اللہ نے اعلیٰ درجے کی جنت عطا کر دیا، تو آپ تو بہتر مقام میں چلے گئے، تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے بہتر مقام دے دیا، تو اس میں اب ہمیں رونے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں روتی اس بات پہ ہوں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کلام نہیں کرے گا۔ سر یہ بہت بڑا لاس ہوا ہے۔ دیکھیں اب جو کچھ کرنا ہے امت نے اپنے اجتہاد کے ساتھ کرنا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں کوئی بالکل بہت بڑے لیول کا اجماعی چیز ہو، وہ تو جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، وہ تو سورہ النساء کی آیت نمبر 115 کے تحت اجماع امت حجت ہے۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے 399 نمبر کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ لیکن وہ تو ہے نا جب پوری امت اکٹھی ہوئی ہو، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امت کن باتوں کے اوپر اکٹھی ہے؟ دیکھ لیں کئی چیزوں میں اختلاف ہے۔ تو وہی کا جو سلسلہ منقطع ہونے والی بات ہے، اس کی وجہ سے ظاہر ہے امت میں پھر دو رائے ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوتے تو جنگ جمل، صفین اور نہروان ہوتی؟ رائے تو ایک ہوتی نا۔ چلیں آج ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی مولا علی حق پہ تھے، لیکن یہ جب معاملات گزر رہے تھے اس وقت تو کتنے لوگوں کی چیزیں سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، لوگوں کو دونوں طرف بڑی پرسنالٹیز نظر آتی تھی،
جن تک حدیثیں پہنچ گئیں وہ تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن باقی لوگوں کے لیے تو ایک پرابلم تو تھی۔ آج کی ڈیٹ میں پھر بھی آسان ہے ڈیسائیڈ کرنا، اس زمانے میں تو نہیں تھا۔ کسی نے حدیث حوب سنی تھی، کسی نے نہیں سنی، کسی نے عمار بن یاسر کے قتل والی حدیث سنی تھی، کسی نے نہیں سنی ہوئی تھی۔ تو ایک معاملات تو تھے، پھر ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں ان جنگوں کے اندر۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا دنیا سے جانا، اللہ اور مخلوق کا جو ایک تعلق، ایک جو رشتہ تھا نا، اس اعتبار سے تو اب اس اعتبار سے ٹوٹ گیا۔ ویسے تو قائم ہے قیامت تک، نبی علیہ السلام نے کہا نا یہ رسی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان تنی ہوئی ہے، حبل اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث میں غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت، وہاں پہ کہا یہ اللہ کی رسی ہے، تو اسے پکڑے گا ہدایت پہ۔ رسی کیوں ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان یہ واسطہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لیکن اس رسی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے وہ بابوں کو پکار رہے ہیں، اور ان کی بات ماری ہے وستعینوا بالصبر والصلاۃ سے غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہے ہیں۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ اس سے مدد، پھر اس کا مطلب تو بنا یا المدد یا نماز، المدد یا صبر، کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز اور صبر کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، تو پھر اللہ کی مدد آئی ہے، تو اس سے غیر اللہ کی مدد کہاں سے ثابت ہوئی؟ ساتھ ہی لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، اگلی آیت میں نہیں اسی آیت میں ہے ان اللہ مع الصابرین۔ تو امبیگوس تو معاملات کو انہوں نے کر دیا ہے، وسیلے کے نام پہ استانت چڑھا دی امت کے ہاتھ میں، پکارو۔ قرآن تو موجود ہے، تو قرآن ایز اے ٹیکسٹ نہیں بدلا، قرآن کی تفسیر کو انہوں نے بدل دیا۔ تو پیغمبر دنیا میں جب موجود ہوتے ہیں، پھر کم از کم جو لوگ ماننے والے ہیں ان تک تو بات پہنچتی ہے نا۔ نہیں ماننے والے تو اس زمانے میں بھی نہیں مانیں گے، سر یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، یہ آج نہ ماننے والے انہی کی اولاد ہیں۔ یہ کہنے کو آسان ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوندا، عتبہ اور شیبہ ہی ہوندا، ضروری نہیں سی ابو بکر عمر عثمان و علی ہوندا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ٹھیک ہوگا جی؟ جزاک اللہ۔